بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. کتاب ابو داود شریف کی کتاب الجہاد میں ہمارا باب چل رہا تھا. باب کیف کان اخراج الیہودی من المدینہ، مدینہ سے یہودیوں کا اخراج کیسے ہوا. اس باب کی پہلی حدیث جو ہے وہ پچھلے سبق میں گزر چکی. دوسری حدیث ہے قال حدثنا مصرف بن عمرو الایامی قال اخبرنا یونس یعنی بن بکیر قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وإكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مصیبت میں ڈالا، قریش کو پایا. وقدم المدینہ، اور آپ مدینہ لوٹے. جمع الیہود فی سوق بنی قینقاع، یہودیوں کو بنی قینقاع کے بازار میں جمع کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا یا معاشر یہود، اے یہودی کی جماعت، اسلموا، اسلام قبول کر لو، قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشا، قبل اس کے کہ تمہیں بھی وہی بات پہنچے جو قریشیوں کو پہنچی ہے. قالوا یا محمد، کہنے لگے محمد، لا یغرنک من نفسک، اپنے آپ کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو. انک قتلت نفرا من قریش کانوا اغمارا، آپ نے قریش کے کچھ ایسے لوگوں کو قتل کیا ہے جو جاہل تھے. اغمار غمرن کی جمع ہے، غمر کہتے ہیں جاہل کو. لا یعرفون قتال، جو لڑائی نہیں جانتے تھے. انک لو قاتلتنا، یقیناً اگر تم نے ہم سے لڑائی کی، لعرفت ان نحن الناس، تو آپ پہچان لیں گے کہ ہم یقیناً لوگ ہیں، یعنی ہم اس قابل ہیں کہ آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور معاذ اللہ آپ پہ غالب آ سکتے ہیں. وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، اور ابھی تک آپ کے یہاں ہم جیسے لوگوں سے لڑائی نہیں ہوئی، مٹ بھیڑ نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی. فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، یہ پوری آیت جو ہے اللہ پاک نے نازل کی. تو مصرف نے اللہ کے قول فِیَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّہ تک کی آیت پڑھی. ستغلبون، بے شک کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ جو کافر ہوئے ہیں کہ وہ ضرور مغلوب ہوں گے، وہ ہار جائیں گے دنیا کے اندر، قتل کے ذریعے، قید ہونے کے ذریعے ان پہ جزیہ ڈالا جائے گا. اور اس طرح پھر ہوا. یہی جو یہودی یہاں پر بڑھ کے مار رہے تھے اور بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس، یہ پھر قلعوں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے تھے اور یہ پھر امن کی بھیک مانگ رہے تھے. اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، قتل، قید اور جزیے کا ان پہ جو ہے تقرر. تحشرون، کہ آخرت کے اندر یہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا. قد کان لکم فی فئتین آیا، فئتین التقطا، دو ایسی جماعتیں جو آپس میں لڑائی کی بدر کے دن. ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک تو وہ جماعت تھی فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی اطاعت میں لڑ رہے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو 313 تھے. اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، وَأُخْرَىٰ کافرہ، تو بدر کے مقام میں. تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوگی کہ وہ بھی مغلوب ہوئے قریش، تو تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اے یہودی. قال حدثنا مصرف بن عمرو قال اخبرنا يونس قال ابن اسحاق قال حدثني مولى لزيد بن ثابت قال حدثتني بنت مخيصة عن ابيها مخيصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من ظفرتم به من رجال یہود،
یہود کے آدمی میں سے جس پر تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی جو یہودی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، فقتلوہ، تو اسے قتل کر دو، فوثب مخیصۃ، تو مخیصہ جو ہیں، مخیصہ جو ہے وہ علی شبیبۃ اور رجل من تجار یہود میں کہ ایک آدمی یہودی میں جو تاجر تھے ان میں سے ایک آدمی شبیبہ پر جو ہے وہ چڑھ دوڑا، وکان یلابسہم، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملتا رہتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، فقتلہ، مخیصہ نے شبیبہ کو قتل کر دیا، وکان خویصہ، اور خویصہ اذ ذاک لم یسلم، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وکان اسن من مخیصہ، تو مخیصہ سے یہ بڑے تھے، دونوں بھائی تھے، فلما قتلہ، جب مخیصہ نے شبیبہ کو قتل کر دیا، تو جعل خویصۃ یضربہ، خویصہ جو ہے وہ مخیصہ کو مارنے لگے، ویقول، اور کہنے لگے، ای عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اما واللہ، بخدا کہ ایسا نہیں ہے کہ لرب شخم فی بطنک من مالہ، تیرے پیٹ کی بہت سی چربی تو اسی شبیبہ کے مال سے، یعنی وہ تیرے سے اٹھتا بیٹھتا تھا، تجھ سے تجارت کرتا تھا، نفع لیتا تھا، تو تو نے اس آدمی کو کیوں قتل کر دیا؟ اس حدیث سے جو ہے وہ منذری نے سکوت اختیار کیا۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بين نحن في المسجد، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے، اذ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، فقال انطلقوا الى یہودا، تو آپ نے فرمایا کہ یہود کی طرف چلو، فخرجنا معه، تو ہم آپ کے ساتھ نکلے، حتى جئناهم، یہاں تک کہ ہم ان کے پاس آئے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناداهم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہیں پکارا، فقال یا معشر یہود، آپ نے کہا، یا یہودیوں کی جماعت، اسلموا تسلموا، اسلموا تسلموا، تم اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، یہودی کہنے لگے، آپ نے اے ابو القاسم اپنی بات پہنچا دی، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلموا تسلموا، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، تم سلامتی میں آ جاؤ گے، فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، وہ پھر کہنے لگے کہ آپ نے تبلیغ کا کام کر دیا ہے، یعنی ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات پوری کر چکے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک ارید، پاک نے فرمایا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو پہچان لو اور اس بات کا اعتراف کر لو کہ میں نے تبلیغ کا تم تک حق پہنچا دیا ہے، اب ہر مجھ سے ساکت ہو جائے گا اور تمہاری اوپر اتمام حجت ہو جائے گی۔ ثم قالها الثالثہ، پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہی بات کی کہ اعلموا انما الارض للہ ورسولہ، جان لو کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، وانی اريد ان اجلیکم من هذه الارض، اور میں تمہیں زمین سے جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں، جلا وطن کرنا چاہتا ہوں، بمالہ فمن وجد منکم بمالہ شیئا فلیبیعہ، تو جو کوئی تم میں سے اپنا مال پائے اسے بیچ دے، وَإِلَّا، وگرنہ فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، زمین اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ تو یہاں تک جو روایات ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں یہی کہ جو یہودیوں کے اخراج کی ابتدا سے متعلق روایات ہیں۔ اس روایت کے اندر جو ہے وہ آپ نے ان کو کہا کہ میں آپ کو نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لہٰذا اپنی چیزیں بیچو اور نکلو یہاں۔ اسی چیز کا جو ہے وہ نقل ممکن نہیں ہے تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، اور جس کا نقل ممکن ہے آپ اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اب یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ باب فی خبر النذیر، بن النذیر کی خبر کے بارے میں۔ قال حدثنا محمد بن داود بن سفیان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا
معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج. کعب ابن مالک نے ایک آدمی سے، صحابہ میں سے ایک آدمی سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ کفار قریش نے ابن ابی کو خط لکھا، ومن كان يعبد معه الاوثان، اور اس کے ساتھ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اوس و خزرج کے قبائل میں سے، ان کو خط لکھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بالمدینہ قبل وقت بدر، بدر کے واقعے سے پہلے کہ یہ واقعہ ہے اس وقت نبی پاک مدینہ میں. انکم آویتم صاحبنا، کفار قریش نے یہ لکھا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دیے. وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلَنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجَنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مَقَاتِلَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ. اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دی ہے اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اپنے پاس جگہ دی ہے، تو اب ہم تم سے جو ہے وہ ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، یا تو تم ضرور جو ہے وہ اس سے لڑائی کرو یا اس کو یہاں سے نکال دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہاری طرف ضرور چل کے آئیں گے اپنی جماعت کے ساتھ، یہاں تک کہ ہم تمہارے فوجیوں سے لڑائی کریں گے اور تمہاری لڑائی کرنے والوں سے لڑائی کریں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے لیے مباح کر دیں گے. فلما بلغ ذلك عبد اللہ ابن ابی، یہ بات جب عبداللہ ابن ابی کو پہنچی، ومن كان معه من عبدة الاوثان، اور اس کا جو لوگ تھے بتوں کے پجاری، اجتمعوا لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک سے لڑائی کے لیے جمع ہو گئے. فلما بلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات نبی پاک کو پہنچی، لقیہم، آپ ان سے ملے، فقال لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ ما كانت تکیدکم بیکثر مما تريدون ان تکیدوا به انفسکم. آپ نے فرمایا کہ یہ جو قریش کی جو دھمکی ہے وہ تم کو اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ ما كانت تکیدکم، قریش کی دھمکی تمہیں اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ وہ دھمکی تمہیں اتنا تمہاری خلاف سازش نہیں کر سکتی، تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اس سے زیادہ کہ جتنا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تکیدوا به انفسکم، کہ تم جو ہے وہ اس لیے اپنے آپ کو سازش کا شکار کر لو، اپنے آپ کو نقصان دے دو. مطلب یہ تھا کہ جب تم ہم سے لڑائی کرو گے تمہارے جو ہے وہ لوگ بہت سے مسلمان ہو چکے ہیں اور تم گویا کہ اپنی اولادوں کے خلاف لڑائی کرو گے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف لڑائی کرو گے، کیونکہ تمہارے بہت سے رشتہ دار جو ہیں وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ تمہارے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑیں گے. تو وہ ان کی دھمکی تمہیں اتنا نقصان نہیں دے سکتی جتنا تم نے جو ہے وہ خود کو نقصان دینے کا ارادہ کر لیا ہے. تريدون ان تقاتلوا ابناءكم، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اولادوں بیٹوں سے، واخوانکم، اپنے بھائیوں سے لڑائی کرو. فلما سمعوا ذلك من النبي صلی اللہ علیہ وسلم تفرقوا، جب انہوں نے یہ بات سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ وہاں سے ہٹ گئے اور چلے گئے. فبلغ ذلك کفار قریش، یہ بات قریش کے کفار کو پہنچی. فكتبت کفار قریش بعد وقعت بدر اليهود، تو کفار قریش نے واقعہ بدر کے بعد یہود کو لکھا، انکم اہل الحلقۃ والحصون، آپ لوگ جو ہیں وہ اسلحے والے اور قلعوں والے. حلقہ سے مراد سلاح اور اسلحہ لیا گیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ درو وغیرہ
کیونکہ وہ گول ہوتی ہیں، اور اسی طرح دوسری چیزیں. وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، یا تو تم ہمارے ساتھی یعنی محمد سے نواز اللہ لڑائی کرو، یا ایسا ہوگا کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا ایسا کریں گے. وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْخَلَاخِيلُ، اور ہمارے اور تمہاری عورتوں کے جو خادم ہیں ان کے درمیان کوئی چیز جو وہ حائل نہیں ہوگی. اور یہاں پر خدم جو ہے یہ خادمہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد خلاخیل یعنی خلخال پازیبوں تمہاری اور ہماری، تمہارے عورتوں کے پازیبوں اور ہمارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، یعنی ہم انہیں اپنے لیے مباح کر لیں گے. فلما بلغ کتابهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کا بھی پتہ چلا اور ان کی یہ خط بھی پہنچا، خبر پہنچی، تو اجمعت بنو نذیر بالغدر، بنو نذیر نے جو ہے وہ دھوکے کا ارادہ کر لیا تھا. یہ فلما بلغ کتابہم، یہودیوں جو یہ کتاب ہے نبی پاک کے معاملے میں جب پہنچی یہودیوں کو، تو انہوں نے جو ہے وہ دھوکے کا ارادہ کر لیا. فارسلوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا. اخرج الینا فی 30 رجلا من اصحابک، اپنے 30 آدمیوں کو لے کے ہماری طرف آئیے. ولیخرج منا 30 حبرا، اور ہم میں سے جو ہے وہ 30 عالم نکلیں گے. حتی نلتقی بمکان المنصف، یہاں تک کہ ہم مقام منصف میں جو ہے وہ درمیانی جگہ میں ملاقات کریں گے. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فَيَسْمَعُ مِنْكَ فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنَّا بِكَ، اگر ہمارے 30 عالم جو ہوں گے وہ آپ کی بات آپ کو سنیں گے، اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم آپ، اور وہ آپ پہ ایمان لیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. فَقَصَّ خَبَرَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو، لوگوں کو بتا دی کہ یہودی نے یہ پیغام بھیجا ہے. فلما كان الغد غدا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اگلا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ان کے پاس گئے. بالکتائب فخسرهم فقال له، ایک کتیبہ لے کر، جیوش لے کر، ایک لشکر لے کر. فحصرهم، تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا. فقال لهم، تو آپ نے ان سے کہا، انکم واللہ لا تأمنون عندي الا بعہد تعاہدونی علیہ، بخدا تم میرے نزدیک جو ہے وہ امن میں شمار نہیں ہوگے، مامون نہیں ہوگے، مگر ایسے عہد اور ایسے معاہدے کے ذریعے کہ جو تم تعاہدونی علی، جو تم مجھ سے کرو گے. فابوا ان یؤتوا عہدا، تو انہوں نے آپ کو وعدہ دینے سے انکار کر دیا. فقاتلهم یومهم ذالک، اس دن سے آپ نے لڑائی کی. ثم غدا الغد، پھر اگلے دن آپ جو ہے وہ بنی قریظہ بالکتائب، بنی قریظہ پر لشکر لے کر گئے. وترک بنی نذیر، اور بنی نذیر کو چھوڑ دیا. ودعاهم الى ان یعاہدوه، اور ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ معاہدے کی طرف بلایا.
فعاہدوہ تو انہوں نے آپ سے معاہدہ کر لیا، فانصرف عنہم آپ ان سے لوٹے، وغدا علی بنی نضیر بالکتائب دوبارہ جو اگلے دن آپ بنی نضیر کی طرف گئے لشکر لے کر، فقاتلہم ان سے جو ہے وہ دوسرے دن پھر لڑائی کی، حتی نزلوا علی الجلاء یہاں تک کہ وہ جلا وطنی کے معاہدے پہ نیچے اترے اپنے قلعوں سے، فجلت بنو نضیر بنو نضیر جو ہیں یہ وہاں سے جلا وطن ہوئے، واحتملوا ما اکلت الابل من امتیتہم وابواب بیوتہم وخشبہا، اور انہوں نے جو ہے وہ اٹھائی وہ چیزیں جو ان کے اونٹوں نے ان کے سامانوں میں سے اور ان کے گھروں کے دروازوں میں سے اور اس گھروں کی لکڑی میں سے اٹھائی تھی۔ فکان نخل بنی نذیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص، بنی نذیر کے جو باغات تھے وہ نبی پاک کے لیے خاص ہو گئے، اعطا اللہ ایاہا وخصہ بہا فقال تعالی، اللہ رب العزت نے یہ باغات نبی کریم کو دیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ان باغات کے ساتھ خاص کیا تھا، اور اس پہ اپنے یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اتاری، فقال تعالی وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یہ آیت ایک دو سبقوں میں گزر چکی ہے بار بار تفسیر کے ساتھ۔ یقول بغیر قتال، کہتے ہیں کہ جی بغیر قتال، فما اوجفتم علیہ من خیر والے رکاب کا معنی کیا بغیر قتال کے۔ فآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آل المہاجرین، یہ چیز تو نبی پاک کے ساتھ خاص کی گئی تھی لیکن آپ نے اپنی ثوابدیدی اختیار کی بنا پر مہاجرین کو اس میں سے بہت سے حصہ دے دیا، وقسمها بینہم وقسم منها لرجلین من الانصار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان اس کو تقسیم کیا، اور انصار کے بھی دو آدمی تھے جن کے درمیان آپ نے اس چیز کو جو ہے تقسیم کیا، کانا ذوی حاجہ ان کو ضرورت تھی، ولم یقسم لأحد من الانصار غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نے کچھ بھی تقسیم نہیں کیا اس میں سے، وبقی منها صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي فی ایدی بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صدقہ جو بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ قبضے میں تھا، ان کی اولاد کے قبضے میں تھا، وہ باقی رہ گیا، باقی آپ نے تقسیم کر دیا۔ اس حدیث سے جو ہے علامہ منذری نے سکوت اختیار کیا، یعنی یہ حدیث قابل احتجاج ہے۔ قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال اخبرنا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج عن موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر ان يهود النظير يهود بني نظير في نسخة وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني نظير وأقر قريظة، کہ روایت ہے کہ بنو نظیر اور بنو قریظہ کے جو یہود تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا اور بنی قریظہ کو برقرار رکھا، ومن علیہم ان پہ احسان کیا، حتی خاربت قریظ بعد ذلك، اس کے بعد بھی بنو قریظہ نے آپ سے جو ہے وہ جنگ کی، فقتل رجالہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا، وقسم نساءہم، اور ان کی عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا، واموالہم واولادہم بین المسلمین، اور ان کے مالوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا، الا بعضہم، سوائے کچھ کے، لحقوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمنہم، انہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے اور آپ نے انہیں پناہ دے دی، واسلموا، اور وہ مسلمان ہو گئے، واجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود المدینہ کلہم بنی قینقاع وہم قوم عبداللہ ابن السلام، اور آپ نے یہود مدینہ سارے کے سارے کو جو بنی قینقاع کی شکل میں تھے انہیں بھی جو ہے وہ جلا وطن کر دیا، اور یہ عبداللہ بن سلام کی قوم میں سے تھے، وہ یہود بنی حارثہ، اور بنی حارثہ کے یہود کو، وکل یہودی ان کان بالمدینہ تھے، اور مدینہ کے اندر جو بھی یہودی تھا تمام کو آپ نے جلا وطن کر دیا۔ یہاں پر
ایک مشہور بات کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر میں سے ایک قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور ان کی جو ہے وہ عورتوں کو اور اموال اور اولاد کو جو ہے وہ اپنی تقسیم کر دیا، اور ایک قبیلے کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے جلا وطن کر دیا۔ تو بڑا آسان اس بات کو یاد رکھنا، بھول جاتا ہے آدمی کہ کس قبیلے کو جلا وطن کیا، کس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ تو قریظہ کے کاف سے جو ہے وہ قتل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی قریظہ والوں کو آپ نے قتل کیا، اور بنو نذیر کی نون سے نفی کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کرنا، نکال دینا۔ تو بنی نذیر کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وہاں سے بے دخل کر دیا تھا مدینہ سے پہلے۔ سب سے پہلے جو ہے بنو قینقاع کو جو ہے وہ مدینہ سے نکالا گیا۔ اسی وجہ سے حافظ کہتے ہیں کہ اس بات میں یہ دلیل ہے، یعنی یہ بنی قینقاع جو انہوں نے لڑائی تو نہیں کی تھی، لیکن جو ہے وعدہ توڑا تھا، تو جب معاہد اور ذمہ وعدہ توڑتا ہے تو وہ حربی بن جاتا ہے، اور اس پر آل حرب کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور امام کے لیے جو ہے وہ ان میں سے جس کو چاہے امام ان کو قید بھی کر سکتا ہے، اور ان پہ احسان بھی کر سکتا ہے جس کو چاہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب امام جو ان میں سے کسی ایک پر احسان کرے اور ان سے دوبارہ محاربت ظاہر ہو جائے اور وہ اپنا وعدہ توڑ دیں، تو پھر ان پہ جو ہے وہ دوبارہ احکامات محاربت ظاہر ہو سکتے ہیں، لاگو ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنی قریظہ کو برقرار رکھا اور ان پہ احسان کیا، لیکن انہوں نے دوبارہ جنگ کی، تو پھر آپ نے جو ہے وہ ان کو سبق سکھایا۔ اور قریظہ جو تھے وہ امان میں تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جنگ کی اور عہد کو توڑ دیا، اور انہوں نے قریش کی بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی میں مدد کی تھی، خندق والے دن میں، غزوہ احزاب میں 5 ہجری میں۔ تو اس بنا پر جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ باب ما جاء فی حکم ارض خیبر، خیبر کی زمینوں کے بارے میں جو حکم آیا اس کے بیان میں۔ قال حدثنا هارون بن زید بن ابی زرقاء قال اخبر قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي زرقاء قال اخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال اخطبه النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے قتال کیا، فغلب على الارض، آپ زمین پہ، والنخل، اور باغوں پہ غالب آ گئے، وَأَلْجَاهُمْ إِلَىٰ قَصْرِهِمْ، اور آپ نے انہیں جو ہے ان کے محلات کی طرف اور ان کے قلعوں کی طرف جو ہے مجبور کر دیا۔ فَصَالَحُوهُ، تو عَلَىٰ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ، اور انہوں نے اس شرط پر نبی پاک کے ساتھ صلح کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ سونا اور چاندی سب ہوں گے، وَالْحَلَقَ، اور اسلحہ بھی ہوگا، وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِقَابُهُمْ، اور ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو ان کی سواریاں اٹھا سکیں، عَلَىٰ أَن لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، اس شرط پر کہ نہ تو وہ کوئی چیز چھپائیں گے اور نہ ہی وہ کوئی چیز غیب کریں گے۔ فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدٌ، اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے کوئی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی وعدہ ہوگا۔ فَغَيَّبُوا مَسْكَنَ لِخُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، انہوں نے خیئی ابن اخطب کی مس جو ہے وہ چھپا لی۔ ایک چمڑے کا کھیلا، یہ 10,000 دینار کے برابر قیمت تھی، اس میں یا اتنے پیسے تھے۔
خطابی کہتے ہیں کہ مسک خیی بن اخطب ذخیرہ من صامت و خلی، یہ ایک ذخیرہ تھا سونے چاندی، صامت سے مراد سونے چاندی کا اور زیورات کا، جسے مسک الجمل کہا جاتا تھا، اور یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس کی قیمت 10,000 دینار کے برابر تھی، اور کوئی عورت بھی اس کا زیفاف نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اس کے لیے یہ سونا چاندی جو تھا وہ عاریتاً لیتے، یہ انہوں نے چھپا لی تھی اور شرط رکھی تھی کہ سونا چاندی کوئی چیز چھپانی نہیں۔ وقد كان قتل قبل خیبر، اور حیی بن اخطب جو ہے وہ خیبر سے پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ كان احتمله معه يوم بني النضير، بني نذیر کے دن جو ہے وہ اسے اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ حين اجلیت النذیر فی خلیجہم، جب بنو نذیر کو جو جلا وطن دیا گیا تھا ان کے سونے چاندی اس میں تھے، زیور اس میں تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصایۃ بن صایۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صایہ سے کہا این مسکو خیی ابن اخطب، کہ خیی ابن اخطب جو ہے اس کی مسک کہاں ہے، وہ تھیلی کہاں ہے؟ قال اذهبته الحروب والنفقات، جنگیں اور جو خرچے وغیرہ تھے وہ اس کو ختم کر گئے ہیں، اس کو ضائع کر چکے ہیں، یعنی وہ تھی لیکن وہ تو ختم ہو چکی ہے، وہ سونا چاندی ہم بیچ کے کھا چکے ہیں۔ فوالد المسک، تو پھر آپ نے جو اس مسک کو پا لیا صحابہ نے۔ فقتل ابن ابی الحقیق، ابن ابی حقیق جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ وسبی نساءہم، ان کی عورتیں، وزراریم، ان کے بچے قیدی بنا لیے گئے۔ واراد ان یجلیہم، انہیں جو ہے وہ جلاوطن کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ فقالوا یا محمد، تم نے کہا اے محمد، دعنا نعمل فی هذه الاراضی، ہمیں ان زمینوں میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ ولنا الشطر ما بدا لک ولکم الشطر، آپ کے لیے جو ظاہر ہو اس میں سے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک حصہ ہوگا اور آپ کے لیے ایک حصہ ہوگا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی کل امرأة من نساء 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک، ان عورتوں میں سے ہر عورت کو جو ہے وہ 80 وسقا 80 وسق کھجور کے اور 20 وسق جو کے دیا کرتے تھے۔ یہ جو لفظ سایہ گزرا ہے یہ حیی ابن اخطب کا چچا تھا، ابن حقیق یہاں پر آیا ہے لفظ، بخاری کی روایت میں آتے ہیں ابنی ابی الحقیق، ابی الحقیق کے 2 بیٹے قتل کیے گئے۔ ان دونوں نے جو ہے وہ وعدہ پورا نہیں کیا تھا، وعدہ تھا کہ آپ نے جو کوئی چیز چھپانی نہیں، تو فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا أَحَدٌ، کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کام کیا گیا۔ اس حدیث سے بھی منذری نے سکوت اختیار کیا، یعنی قابل احتجاج ہے۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان عمر قال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على ان نخرجهم اذا شئنا، حضرت عمر نے فرمایا اے لوگوں، یہ پاک نے جو ہے وہ یہود خیبر سے یہ معاملہ کیا تھا کہ جب ہم چاہیں گے ہم انہیں نکال دیں گے۔ ومن كان له مال فليلحق به، تو جس کا کوئی مال ہو تو اس سے اس مال کو وہ لے لے۔ فإني مخرج یہودا، میں یہودیوں کو نکالنے والا ہوں۔ فأخرجهم، تو آپ نے پھر ان کو نکال دیا۔ قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب أخبرني
أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا، سألت یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے پاک سے پوچھا ان یکرہم علی ان یعملوا علی النصف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں برقرار رکھیں خیبر ہی کے اندر اس شرط پر کہ وہ آدھے پہ کام کریں گے، مما خرج منہا، جو کچھ زمین سے پیداوار نکلے گی اس پہ آدھے پر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا اکرکم فیہا، میں تمہیں ان خیبر کی زمینوں میں علی ذالک، اسی شرط پر کہ آدھا پیداوار ہمیں دو گے، برقرار رکھتا ہوں، ما شئنا، اس وقت تک جب تک ہم چاہیں گے۔ فکانوا علی ذالک، پھر یہود خیبر اسی طرح رہے۔ وکان التمر یقسم علی السہمان من نصف خیبر، خیبر کے نصف میں سے جو وہ کھجوریں دو حصے میں تقسیم ہوتی۔ ویاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمس، اس میں سے جو آپ خمس لیتے۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمرا و20 وسق من شعير، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی بیویوں میں سے ہر بیوی کو 80 وسق جو ہے وہ کھجور کے اور 20 وسق جو کے دیتے تھے اسی میں سے۔ فلما اراد عمر اخراج اليهودي، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو نکالنے کا ارادہ کیا، ارسل الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کے پاس آپ نے یہ پیغام بھیجا۔ فقال لهن من احب منکن، تم میں سے جو یہ چاہتی ہے پسند کرتی ہے، ان اقسم لها نخلا بخرسها 100 وسق، کہ میں اس کے لیے جو ایک باغ اس کے اندازے کے مطابق 100 وسق اس کے لیے تقسیم کر دوں۔ فیکون لها اصلها و ارضها، اس کے لیے اس باغ کا اصل و ارض و ماء اور پانی سب کچھ ہوگا۔ ومن الزرع مزرعہ تو خرس 20 وسقا فعلنا، اور کھیتی جو ہوگی اس میں سے جو ہے وہ اندازے میں جو ہے 80 وسق جو ہے اس میں سے ہوں گے، تو ہم ایسا کریں گے۔ ومن احب النازل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا، یہ ہم جو ہے وہ خمس میں سے ان کے لیے یہ وہ نکالیں جو نبی پاک نکالا کرتے تھے، پھر ہم ویسا کر دیں۔ قال حدثنا داود بن معاذ قال اخبرنا عبد الوارث وقال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم وزياد بن ايوب ان اسماعيل بن ابراهيم قال حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فاصبناها عنبة فجمع الصبي، کہتے ہیں یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ خیبر میں غزوہ کیا، لڑائی کی، فاصبناها، ہم نے خیبر کو پا لیا، عنبة قہرن، اور غلبتاً ہم نے پایا، اور کھیتی کو جو ہے جمع کیا، پھر پوری حدیث بیان کی۔ منذری کہتے ہیں کہ اس کو بخاری مسلم اور نسائی نے اس سے زیادہ مکمل جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر خمس کی بات آئی اور یہاں پر عنوتاً کی بات بالکل واضح آ گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیبر جو ہے وہ عنوتاً اور غلبتاً جو ہے وہ فتح ہوا تھا، سلخن فتح نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر خیبر کے یہودیوں کے بارے میں اور خیبر کی زمین کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو یہاں تک ایک جس میں خمس کی بات آئی اور دوسرے میں جو بالکل واضح آ گیا کہ فاصبنا عن وطن، ہم نے خیبر کو عن وطن یعنی قہرا اور غلبتاً پایا، صلحا نہیں پایا۔ اور اس کو یہ بھی کہ یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی یہ مرفی ہے، تو باقی انشاءاللہ جو اس بات کی حدیث ہے چونکہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والله تعالى بالصواب وما علينا إلا البلاغ۔